ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اب ہم دنیا کے ممتاز اردو کے ادیب اینڈ دا گریٹ شو مین آف دس کنٹری، جن کے ایک سے ایک ناول ہیں، بہاؤ، راگ، ان کے سفر نامے، انہوں نے ایز اے ایکٹر بھی بہت کام کیا، ٹی وی پر بھی بے انتہا انہوں نے شوز کیے، اور انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ دیا. لیکن جو کچھ بھی کیا اپنی زمین سے جڑے رہے، اپنی مٹی سے جڑے رہے، اپنا سگنیچر، اپنا ایک سٹائل آف رائٹنگ اور اپنا کہانی کہنے کا انداز جن کا ہے. تو ہمارے عہد کے نامور ناولسٹ، اینکر، ایکٹر، شومین اور گریٹ رائٹر، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. اور بس یہ رک جائیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں لاہور گیا خاص طور پہ ان سے ملنے، تو ان کی صحت ایسی ہے کہ ہر وقت ہمیں خوف آتا تھا، اور بیڈ روم سے میں اور میری بیگم کے ڈرائنگ روم میں آنا مشکل تھا. وہ تم لوگوں کے لیے اور میرا خاص طور پہ ان کے ساتھ ایک رومانس چل رہا ہے، اور جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں اور اس محبت میں آج وہ آئے ہیں. ان کے شایان شان ہم ان کا استقبال کریں گے. آپ سب کی تالیوں میں جن کے گھٹنوں میں جان ہے وہ کھڑے ہو جائیں. ہمارے دیکھیے، ہمارے حکمرانوں سے بڑے بڑے لوگ، ہمارے بڑے لوگ ہیں، ہمارے لٹریچر کے، آرٹ کے، فنون لاتے، ہمارا یوسفی بڑا ہے، صادقین بڑا ہے. ہاں، تو آپ سب کے اسٹینڈنگ اوویشن فار دا گریٹ رائٹر اینڈ شو مین مستنصر حسین تارڑ. بیچ میں بیٹھ جائیں آپ سر. آپ بیٹھیے، آپ بیٹھیے، آپ بیٹھیے. تارڑ صاحب، یہ کراچی آپ کو یہ بتا رہا ہے. تارڑ صاحب، یہ کراچی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جو بڑا رائٹر ہوتا ہے اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. وہ گوال منڈی ہو یا بنس روڈ ہو، وہ ماڈل ٹاؤن ہو یا وہ ناظم آباد ہو. بہت بہت شکریہ. اور ہم نے اپنے عہد کے بڑے نقاد اور بڑے ادیب ناصر عباس نیر صاحب کو اس لیے بھی بٹھایا ہے کہ کچھ ان کے ناول ایسے ہیں کہ اس کو سمجھنا اور اس پہ بات کرنا میرے جیسے درمیانے پڑھے لکھے آدمی کا کام نہیں ہے. تو ایک بڑا نقاد اور ادیب، ایک دوسرا ہمارا انتہائی خوبصورت انگریزی اور اردو کا ناولسٹ اسامہ صدیق، ان کے لیے بھی بھرپور تالیاں. ان کا بھی ہم نے آج لانچ کیا ہے. اور ناصر صاحب کے لیے بھی بھرپور تالیاں. اور آپ نے گھڑی دیکھ کے 5 بجنے میں 1 منٹ پہلے ختم کر دینا ہے. شکریہ. یہ میرا اسسٹنٹ کہاں ہے؟ اس کو بلا. یہ میرا جو اسسٹنٹ ہے صاحب، اس کو کہیں کہ بہت شکریہ احمد شاہ صاحب. آپ نے ایک بھاری ذمہ داری میرے ناتواں اور کمزور کندھوں پہ ڈالی ہے. یہ کانفرنس مشاہیر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تھی، لیکن اب تک ہم نے جن مشاہیر پر یہ پچھلے 4 دنوں سے گفتگو کی ان سب کا تعلق ماضی سے تھا. لیکن آج ہمارے سامنے جو ایک ہمارے زمانے کی ممتاز ترین ادبی شخصیت، ہمارے زمانے کے مقبول ترین ادیب اور شاید واحد مقبول ترین ادیب بیٹھے ہیں، اور ان مشاہیر کی فہرست میں یہ شامل ہیں، اور ہمارے زمانے کے جو زندہ مشاہیر ہیں ان میں سر فہرست ہیں. تو میرے لیے یہ فخر کا ایک مقام ہے کہ میں اس ایک تاریخی لمحے میں، جہاں یہ حال اندر سے بھرا ہوا ہے، باہر لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، سوشل میڈیا پہ ہزاروں کی تعداد میں دیکھ رہے ہیں، تو میرے لیے یہ جہاں خوشی اور فخر کا مقام ہے وہاں ایک آزمائش بھی ہے. تو میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا. تارڑ صاحب آپ سے براہ راست بات کریں. ہمارے ساتھ اسامہ صدیق صاحب ہیں، تعارف وہ کروا چکے ہیں. میں صرف 2-3 باتیں تارڑ صاحب کے حوالے سے کر کے پھر آگے تارڑ صاحب کی طرف مائک کر دوں گا. مستنصر حسین تارڑ صاحب، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہمارے زمانے کے مقبول ترین ادیب ہے. جو مقبول عام ادب ہے، عام لوگوں میں اس کا تصور اور ہے، لیکن جو ادبی نقاد ہیں، ادب کے جو سنجیدہ نقاد ہوتے ہیں، ان کے ہاں مقبول عام ادب کو عام طور پر
ذرا اس درجے کا سمجھا نہیں جاتا. لیکن تارڑ صاحب نے جو ادب لکھا ہے, جو ناول لکھے ہیں, خواہ وہ پیار کا پہلا شعر ہو, بہاؤ ہو, راکھ ہو, خس و خاشاک زمانے ہوں, قلعہ جنگی ہو, اے غزال شب ہو, منطق و طیر جدید ہو, اور شہر خالی کوچہ خالی ہو, اور اس کے بعد جو سفر نامے لکھے ہیں وہ اس درجے کے ہیں کہ وہ اردو ناول کی تاریخ میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں. ہمارے یہاں بڑے ناول اور بھی لکھے گئے ہیں عبداللہ حسین کے باقی, لیکن ان کی شاید مقبولیت وہ نہیں جو تارڑ صاحب کی ہے. تو پہلا جو میں سوال ایک چھوٹا سا سر آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ ہی گفتگو کریں, آپ کوئی لوگ سننا چاہتے ہیں تو ہم تو درمیان میں حائل ہو رہے ہیں, کہ آپ کی جو مقبولیت ہے اس میں اس کا بنیادی راز کیا ہے؟ کیا آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ نے ایسا لکھا ہے, لوگوں کے دلوں کی آواز لکھی ہے, یا آپ نے اس طریقے سے لکھا ہے, یا یہ دونوں چیزیں تھیں؟ کون سی لفظ آپ نے پکڑی؟ اور یہ میرا خیال ہے کہ میں اچھا لکھتا ہوں اس لیے مقبول. ایک فرینچ مصور تھے تو ان کی تمام کتابیں جو جتنی پینٹنگز کرتے تھے وہ فروخت ہو جاتی, تو ان سے اچھے بھی تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ ہی کی تصویریں کیوں فروخت ہوتی ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ when you are creative and then you are lucky, یہ دو چیزیں ہیں کہ اگر آپ تخلیق کار ہیں, آپ میں وہ صلاحیت ہے, اور آپ خوش نصیب ہیں, تو آپ اپنے حصے کے بیوقوف پیدا کر لیتے. اچھا, بیوقوف سے مراد ہرگز وہ نہیں ہے. بیوقوف سے مراد یہ ہے کہ آپ کی فریکوینسی لوگوں سے مل جاتی, تو آئی فیل کہ میری فریکوینسی لوگوں سے مل گئی ہے, دیٹس آل. جی آپ نے بھی کچھ کہا؟ جی نہیں, ایک یہ اتفاق تھا یا آپ نے باقاعدہ اس فریکوینسی کو سیٹ کیا؟ جس طرح پرانے ریڈیو تلاش کرتے تھے تو فریکوینسی تلاش کرتے تھے, تو آپ نے یہ فریکوینسی تلاش کی, یا محض ایک آپ لکھتے لکھتے درمیان میں کوئی لمحہ آیا اور وہ دیکھیں جی, نہ فریکوینسی تلاش کی جا سکتی ہے نہ پیغمبری, یہ مل جاتی. میں اس بات کو تھوڑا سا اور پرابلمٹائز کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی تو بہت سی فریکوینسی ہیں, آپ کی بہت ساری فریکوینسی ہیں, اور ان ساروں کا میچ کرنا مختلف لوگوں سے یہ کوئی خاص بات ہے. اور میرے خیال میں جو ناصر صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, اور یہ واقعی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ایک شخص پاپولر رائٹر کے طور پہ بھی مقبول ہو, لیکن لٹری فکشن کی جو سنوبری ہے یا اس کا جو ڈسکورس ہے اور اس کا جو ایگزیکٹیچیوڈ ہے, وہ لوگ جو کرتے ہیں یہ کاروبار, وہ بھی یہ ماننے پہ مجبور ہو جائیں کہ آپ کے جو بڑے ناول ہیں وہ واقعی اردو کے سب سے بڑے ناولوں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کویشچن آنسر شروع ہو گیا. اگر آپ پاموک کو دیکھیں یا یشار کمال کو دیکھیں یا کدارے کو دیکھیں یا سراما کو دیکھیں یا اپنا گارسیا مارکیز کو دیکھیں, یہ کتنے مقبول لوگ ہیں اور وہ کتنے بڑے ادیب ہیں. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس کی کتاب پڑھی رہے اور اس کے پر مکھیاں بیٹھتی رہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ادیب. جس کی فروخت ہو جائے اس کے بارے میں وہ شک شبے میں مبتلا رہتے ہیں. چنانچہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے اس لیے فریکوینسی ملتی ہیں کہ میری بھی فریکوینسی ایک نہیں ہے, بہت ساری. میں اگر ایک آپ کی اجازت سے سوال جو آپ کے پیرائی کی بجائے ایک اوپن اینڈڈ سوال پوچھنا میں چاہ رہا ہوں. آپ نے اکثر یہ ذکر کیا ہے کہ میں بنیادی طور پہ ایک قاری ہوں, لکھاری نہیں ہوں, اور پڑھنے کا میری زندگی میں عمل دخل ہمیشہ سے بہت زیادہ رہا اور اب بھی ہے, اور ابھی میں اپنے آپ کو ایک قاری محسوس کرتا ہوں. تو ایک ایسے تناظر میں جہاں پہ کتاب پڑھنے کی طرف توجہ کم ہے, آئی تھنک یہ اور بھی اہم ہے کہ کتابوں کا پڑھنا آپ کے لیے اتنا جو اہم ہے, اس پہ کچھ آپ اگر گفتگو کریں, خاص طور پہ یہ نوزائیدہ بچہ کہیں شور مچا رہا ہے, یہ گائنی وارڈ میں آئے ہیں یا لٹریری کانفرنس میں, یہ اس کو ذرا چپ کرائیں. جی اس بچے کے مستقبل کے لیے بھی اہم ہے کہ پتہ چلے, اس کے کان میں بات پڑے کہ کتابیں کیوں اہم ہیں. تو ذرا آپ کا جو کتابوں سے رشتہ ہے اس پہ اگر آپ کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیں. کتابوں کے ساتھ میرا ناجائز رشتہ اس اپنا اس مطلب ایک معاشرے میں یہی کہہ سکتا ہوں. تو تھوڑی سی بات اگر میں اجازت دیں مجھے, ایکچولی شاہ صاحب نے یہ کہا. جی ہاں, میں یہی عرض کروں, کہنے لگے جی کہ ہم آپ کو اکیلا بٹھا دیں گے اور آپ گفتگو کیجئے کہ کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا اور کہاں تک آیا.
تو میں نے بیساکھیوں کے طور پہ ان دو حضرات کو گزارش کی کیونکہ مجھے سانس چڑھ جاتا ہے اکیلے. اور اچھا ایک اور بات, ایک تو میں ہارڈ آف ہیئرنگ بھی ہو چکا ہوں, کم دکھائی دیتا ہے اور دکھائی بھی کم دیتا ہے کیونکہ کیٹریکٹس ہے, تو آپ کو پتہ ہے نا موتیا اتر آتا ہے. اچھا اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ چیزیں دھندلی نظر آتی. چنانچہ آپ سب لوگ مجھے بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں, آپ جیسے بھی ہیں. تو یہ میرے کیٹریکٹ کو آپ دعا دیجیے. بہت اور ان شارٹ ایک پچھلے سال ایک ینگ کب رپورٹر خاتون آئیں, نئے نئے ابلاغیات میں بچے کرتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو وہ ایڈمائر کرتے ہیں, جو یہ مشہور ہیں, تو ان سے وہ انٹرویو کریں. تو اس نے مجھ سے کہا کہ طاہر صاحب میں آپ کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتی ہوں. میں نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ تفصیل سے جاننے کے لیے اب میری عمر 84 سال ہے, تو 84 سال ہی چاہیے تفصیل سے جاننے کے لیے. اور مجھے یہ تو پتہ ہے کہ میرے پاس ہیں, پتہ نہیں تمہارے پاس اتنے برس ہیں یا نہیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں, کہاں سے آغاز کروں. بہت شارٹ, جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں ایک حادثاتی ادیب ہوں, حادثاتی میڈیا پرسن ہوں. میں نے کبھی خواہش نہیں کی تھی سوائے آوارہ گردی کے اور کتابیں پڑھنے کے, مجھے اور کوئی کام نہیں تھا. چنانچہ میں انگلینڈ میں تھا, وہاں سے آئی واز ینگ, تو میں یوتھ ڈیلیگیشن میں سوویت یونین گیا 1958, اور وہاں پہ آئرن کرٹن تھا, ہم پہلے پاکستانی تھے. جب ہم واپس آئے ہیں تو میرے والد صاحب نے خط لکھا کہ اس وقت حسین شہید سہروردی پرائم منسٹر تھے, کہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ غدار لوگ ہیں, کیونکہ رشیا ہمارا دشمن ہے, پہلے بھی ایسا ہی تھا. اور یہ جب کراچی آئیں گے تو یہاں سے سیدھے میاں والی جیل جائیں گے, تو کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دیجئے. اچھا صورتحال اب بھی نہیں بدلی. اب لوگ میاں والی سے نکلتے ہیں, رشیا جاتے ہیں, اور واپسی پہ ان کو بھی جیل بھیج دیا جاتا ہے. تو وہ باقی جو میڈیا ہے, میڈیا کا پتہ نہیں مجھے بتانا چاہیے, یعنی مجھے بچپن سے شوق نہیں تھا. ہوتا ہے نا کہ شاعری کا بچپن سے شوق تھا, نانی اماں کا پورا دیوان تھا. چھٹی جماعت میں ایک شعر کہا تو استاد نے کہا کہ میاں آپ بچتے نظر نہیں آتے, تو ہم بچ گئے. تو اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, میری کوئی ایمبیشن نہیں تھی. اٹ جسٹ ہیپنڈ. جس طرح ایک پہاڑی ندی ہوتی ہے سردیلی اور برفیلی, اس میں ایک تنکا بہتا جا رہا ہے, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری مرضی سے ہوا کہ میں یہاں اس کنارے لگ گیا. یہ تو کہیں, تو میں بھی وہ تنکے کی طرح اتفاقاً لگ گیا ادب کے ساتھ یا میڈیا کے ساتھ. تو ادب کا اچھا بس. اور واپسی پہ میں نے, انہوں نے کہا مجید نظامی صاحب سے کہ آپ ایک سفر نامہ لکھیں, کیونکہ آج تک کوئی سوویت یونین نہیں گیا. وہ میں نے لکھا 58 میں. اینڈ دین وہ قندیل میں چھپا, ایک شیر محمد اختر صاحب تھے, بہت ان کا پرچہ تھا. اس کے بعد 69 میں گیا 18 ملکوں میں. واپسی پہ میں نے نکلے تیری تلاش میں لکھی. وہ ذرا قبولیت کی, اس نے فوری طور پہ وہ سند حاصل کر لی. ابھی اس کا تازہ ایڈیشن آیا, صادقینی صاحب نے السٹریٹ کیا. آئی فیل کہ آئی ایم ویری لکی کہ 52 سال کے بعد بھی وہ میری کتاب چھپ رہی ہے, کچھ نہ کچھ تو اس میں ہوگا. تو وہ ماسکو کے سلیبس میں لگ گئی, اردو سلیبس میں. اور اسی حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی نے مجھے لیکچرز کے لیے مدعو کیا 15-20 سال پہلے کی بات. تو میں نے کہا کہ یہاں میرے ایک مرشد ہیں, ان ٹالسٹائی نام ہے, تو میں ان کے آبائی وہاں جانا چاہتا ہوں. تو میں وہاں پہ حاضر ہوا ان کی اسٹیٹ پہ. تو قبر کچی ہے ان. تو وہاں سے میں نے چند پھول توڑے اور اپنا جو بھی تھا, کچھ دیر ان کے ساتھ اکیلا رہا. میری بیوی بھی تھی, وہ کہنے لگی. میں نے کہا تم جاؤ, میں ٹالسٹائی کے ساتھ اکیلا رہنا چاہتا ہوں. جنگل تھا ایک دیر. ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی وہ اب میں کیا بیان کروں. تو بہرحال تو وہ میرے ون آف دا مرشد. میرے بہت سارے مرشد ہیں, جو بھی مجھے متاثر کرتا اپنی تخلیقی صلاحیت سے وہ میرا مرشد ہو جاتا. وہ بلے شاہ ہو, شاہ حسین ہو, غالب ہو, میر ہو. لیکن ایک خاتون ایسی ہے
جس نے میری زندگی کے منشور کو ایک شعر میں بیان کر دیا، اور وہ ہے امراؤ جان ادا۔ کس کو سنائیں حال دل زار اے ادا، کس کو سنائیں حال دل زار اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔ یوں ایک طوائف بھی میری مرشد ہے، اور آپ جانیے کہ طوائف میں اور ایک فکشن رائٹر میں بہت ساری مماثلتیں ہوتی ہیں۔ طوائف کے پاس بھی عجیب و غریب لوگ آتے ہیں، مختلف سیکشنز کے، اچھے برے، سارا اس کا بڑا تجربہ وسیع ہوتا ہے۔ فکشن رائٹر بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ایسے لوگوں سے ملتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایسے مختلف لوگوں سے نہ ملے تو وہ ناولسٹ نہیں ہو سکتا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک نارمل شخص بڑا ادیب نہیں ہو سکتا، یو ہیو ٹو بی سلائٹلی اب نارمل۔ اور آپ جان گئے ہوں گے کہ میں یہ نہیں کہ اب وہ کھلایا ہوں 85 ایئرس کے، میں پہلے سے ایسا ہی ہوں۔ تو نارمل لوگ تو مطلب ظاہر ہے کہ وہ ان کو وزارتیں بھی ملتی ہیں، شاہ صاحب آپ کے بارے نہیں کہہ رہا، تو اور 9 to 5 وہ دفتر جاتے ہیں۔ تو صرف اب نارمل لوگ، آپ کوئی بھی ادیب دیکھ لیں وہ نارمل نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے کی پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ذاتی زندگی ہے وہ پرفیکٹلی نارمل ہو، اس میں کوئی جھول نہ ہو، لیکن جب وہ لکھے تو وہ اب نارمل لکھے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب اگر وہ اب نارمل ہوگا تو وہ اب نارمل چیزیں لکھے گا۔ تو اب یہ لمبی بات ہو جائے گی، میں میڈیا کا میں صرف کر کے اس کے بعد ان کے پاس، اور اس کے بعد تھوڑا سا میں سوال جواب بھی آپ سے، آپ اپنے جو بھی آپ کے ذہن میں۔ تو میڈیا کا یہ ہے کہ اس وے بیک 1967 لاہور میں ٹی وی نیا نیا لگا تھا، 6 سے 9 بجے تک ہوتا تھا شاید، صرف کراچی وغیرہ نہیں آیا تھا، بلیک اینڈ وائٹ۔ تو ہمارے ایک دوست تھے قمر آفتاب، بہت ایس پروڈیوسر، بہت بڑے۔ تو ہم ان کے ایک شام گئے کھانے کے لیے، تو وہاں پہ ایک لمبے بالوں والے گیسو دراز بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام تھا محمد نثار حسین، another great producer۔ تو وہ بڑے غور سے ٹی وی کو دیکھ رہے تھے، پتہ چلا کہ یہ بھی پروڈیوسر ہیں اور ان کا ڈرامہ ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پروڈیوس کیا، تو you would like to watch it۔ تو اس میں ایسے ہی میں اور فخر زمان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، وہ اب تو بہت میری طرح ان کا حال ہے۔ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور مائنڈ یو کہ 67 میں ہم نوجوان بھی ہوتے تھے اور کبھی ہم بھی خوبصورت وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے مذاق سے کہا نثار صاحب سے کہ نثار جی ایک چبڑ گیا ہیرو ہے دے، وہ جو ہیرو تھا نا وہ مطلب کہ ذرا، تو کہنے لگا تم کون ہوتے ہو؟ مطلب یہ طارق عزیز ہے۔ میں نے کہا جی اچھا، ہمیں نہیں پتا تھا۔ میں نے کہا دیکھیں ہم کتنے خوبرو ہیں، ہمیں ہیرو بنا دیں۔ یہ ایک لائٹ۔ 3 دن کے بعد مجھے ایک اسکرپٹ آ گئی کہ تم نے ڈاکٹر کا کردار ادا کر۔ اب میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، میں کاشتکار گھرانے سے تعلق رکھنے والا، اور مطلب ہمارے ہاں تو مراسیوں کا کام سمجھا جاتا ہے نا، یہ تو بالکل۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں کر سکتا، میرا ایکٹنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے، یہ فخر سے کرا لو۔ فخر کہنے لگا میں نے بھی نہیں کرنا، اس کے ساتھ بھی یہ ہو۔ نثار نے کہا کہ تم دونوں نے کہا تھا کہ ہم ہیرو بننا چاہتے ہیں، اب تم دونوں میں سے ایک شخص اس کو کرنا۔ فائنلی فیصلہ ہوا کہ ٹاس کیا جائے، اور جو ٹاس ہار جائے وہ ڈرامہ کرے اور ادھر چلا جائے۔ چنانچہ میں ٹاس ہار گیا، اور اس کے بعد میں میڈیا میں چلا گیا۔ چنانچہ یہ محض اتفاق تھا کہ میں لٹریچر میں بھی آیا، میڈیا میں بھی آیا۔ اس کے بعد لمبی کہانیاں ہیں کہ میڈیا میں کیا کیا ہوا، ڈرامے بھی کیے، الیکشن ٹرانسمیشن بھی کی، مارننگ بھی کی، 500 ڈراموں میں مطلب مرکزی کردار بھی ادا کیا، پلیز بھی لکھے، وہ سارا کچھ جھنجھٹ ہے۔ تو وہی کہ اس کو بیان کرنے کے لیے کافی 84 ایئرز ہی چاہیے، کیونکہ اور کچھ کام کیا نہیں ہے، آوارگی میں ہی زندگی۔ کیونکہ مینٹلی میں ایک آوارہ گرد شخص ہوں۔ مجھے کئی مرتبہ پوچھا جاتا ہے نا کہ مختلف آپ کے جو جہات ہیں تو آپ ہیں کیا؟ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں بنیادی طور پہ ایک آوارہ گرد ہوں، اور آوارہ گرد جو ہوتا ہے وہ مطلب کبھی اس گلی میں چلا جاتا ہے، کبھی افسانے کی، کبھی ناول کی، کبھی سفرنامے کی، کبھی پلے کی۔ اور جس طرح جون ایلیا نے کہا تھا کہ نظر پہ بار ہو جاتے ہیں منظر،
جہاں رہی ہو وہاں اکثر نہ رہی ہو. تو مجھ پر بھی کوئی خاص چیز لکھتے لکھتے وہ باہر ہو جاتی ہے تو میں وہاں پہ اکثر نہیں رہتا. یہ ایک سوال آپ کے پنجابی کے حوالے سے. آپ نے ویسے تو آپ کے اکثر ناولوں میں جو پنجاب ہے نظر آتا ہے, لسانی طور پر بھی, موضوعات کے اعتبار سے بھی, اور پنجابی میں آپ نے 2 ناول بھی لکھے ہیں, پکھیرو اور خاص طور پر بھگت سنگھ کا. تو میں چاہوں گا بھگت سنگھ کا جو ناول, بھگت سنگھ پہ جو آپ نے لکھا میں بنا دلی دے کنگرے, جی ہاں, تو اس کے بارے میں کچھ دیکھنا. اب کل مجھے اسامہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کتنی کتابیں لکھی, تو میں نے کہا میں اس عرب شیخ کی طرح ہوں جو بچے پیدا کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی تعداد اس کو یاد نہیں رہتی. تو اس میں 2 یہ ناول پنجابی کے بھی ہیں, بلکہ پکھیرو آج سے 40-45 سال پہلے لکھا تھا, وہاں بھی گرمکھی میں انہوں نے کیا, اور گرو نانک دیو یونیورسٹی میں وہ عرصہ دراز سلیبس کے طور پہ رہا, اور میں مذاق سے کہتا تھا کہ یہ جو سکھ ہیں یہ میری پنجابی پڑھ کے تو ایم اے کرتے. یہ جو ناول ہے میں پناہ دلی دے کنگرے, یہ بھگت سنگھ کی ہے. میں بھگت سنگھ کی حویلی پہ گیا اور اس کا مطالعہ کیا, اور اتنا میں اس کے کردار سے متاثر ہوا. ہی واز سچ اے گریٹ پرسن. اور مائنڈ یو تب کوئی پاکستان موومنٹ نہیں تھی, مشترکہ جدوجہد تھی انگریز کے خلاف. چنانچہ بھگت سنگھ کی میں اب تفصیل نہیں بتانا چاہتا. تو لاہور میں ہی سارا کچھ ہوا, اور اوور آل آئی فیل کہ بھگت سنگھ اگر وہ قربانیاں نہ دیتا, وہ اسٹرگل نہ کرتی. مائنڈ یو یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے, بھگت سنگھ کے کیس کے دوران اسمبلی میں, جو اس وقت اسمبلی تھی, اس میں سب سے مدلل تقریر قائد اعظم محمد علی جناح نے کی, 5 صفحے کی تقریر. یہ ہمارے نصاب میں نہیں شامل کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں نا یہ چیزیں. اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس نے غلط کیا جو کچھ کیا ہے, لیکن آپ کھوج تو لگائیں کہ ایک نوجوان جو ہے کیوں مائل ہوتا ہے اس طرف. انگریز سرکار کو کہا تھا. اسی طرح اور بھی بہت سارے حوالے. تو آئی فیلٹ کہ مجھ پہ قرض ہے کہ یہ اپنا میں نے بھگت سنگھ پہ لکھنا ہے, اور ظاہر ہے کہ لوگوں میں وہ مقبول بھی ہوا. تو یہ جو اس نام ہے یہ ایکچولی دلہ پٹی دیوار. تو دلہ بھٹی بھی ہمارا پنجاب کا ایک بہت بڑا سورما تھا, اور اس کی بھی تفصیل علیحدہ ہے جو بھی ہے. تو اس کا ایک شعر تھا, کیونکہ یہ سارے لوگ, یہ مغل سلطنت جو تھی وہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بالکل امن امان نہیں تھا. ادھر مطلب پشاور میں اپنا سرحد میں وہاں پہ خوشحال خان خٹک تلوار لے کے پھر رہا ہے, اور ادھر دلہ بھٹی ہے, اور ادھر ان کے خلاف ریزسٹنس تھی بڑی اسٹرانگ. تو دلہ بھٹی کی وار جو ہے اس کا ایک شعر تھا, اور وہ کہتا ہے کہ میں پناہ دلی دے کنگرے تے دیواں شکر وانگر پور. کہ دلی جو ہے مرکز تخت مغل, اس کا جو قلعہ ہے اس کے کنگرے جو ہے وہ جس طرح شکر کو آپ کر دیتے ہیں مسمار, ایسے کر دوں. میں پناہ دلی دے کنگرے تے دیواں شکر وانگر پور, تے میں بننا اکبر دیاں رانیاں تے لیاواں ڈنگراں وانگر ٹور. تو یہ ایک چیلنج تھا اکبر اعظم کو کہ میں نے آنا ہے اور تمہاری دلی کے کنگرے کو سارا کچھ ختم کر کے تو تمہاری رانیوں کو باندھ کے مویشیوں کی طرح آگے لے. یہ ایک چیلنج. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو بھی پھانسی ہوئی. تو اس ناول کے حوالے سے اتنا ہی کہوں گا کیونکہ بہت طویل ہو جائے گا. اس میں وہ میرا ایک کریکٹر ہے قطورہ ہے, وہ میرے مختلف جو ہیں بہت سارے جانور میرے آتے ہیں, پرندے بھی آتے ہیں, مرکزی کردار میں آتے ہیں. تو اوورال ٹھیک ہے اشرف المخلوقات ہمیں کہا جاتا ہے, لیکن آئی فیل کہ جانور جو ہیں یا پرندے وہ اشرف المخلوقات ہیں. اور ہمارا ادب تب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک ہم یہ نہ جان لیں کہ مثلاً یہ کتا ہے یا بلی ہے, یہ بیٹھی آپ کو دیکھ رہی ہے تو یہ کیا سوچ رہی ہے. شی مسٹ بی تھنکنگ سم. ہمیں نہیں پتہ وہ کتا کیا سوچ رہا ہے, وہ ایک بیل خوبصورت ہے, کوئی بھی جانور ہے, ایک پرندہ ہے میرا طوطا ہے, وہ مجھے دیکھ کر ہمیشہ کہتا ہے خدا حافظ. وہ پتہ نہیں بڑھاپے کی وجہ سے کہتا ہے. تو بہر طور
تو جب تک آئی ایم شیور کہ ود ان 50 ایئرس کوئی نہ کوئی ایسا ایپ ایجاد ہو جائے گا کہ آپ اس کو جانور کو لگا دیں اینڈ یو وڈ فائنڈ آؤٹ کہ یہ کیا سوچ رہا ہے. تو آئی فیل کہ لٹریچر بھی تب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک آپ, کیونکہ کائنات پوری صرف انسانوں پہ نہیں ہے نا, اس میں جانور بھی ہیں, پرندے بھی, جب تک آپ ان کو شامل نہیں کریں گے لٹریچر میں وہ لٹریچر کمپلیٹ نہیں ہوگا. اسی حوالے سے جی میرا ناول ہے منطق الطیر جدید فرید الدین نتار کے پرندوں کا, اور اس میں بھی پرندے آپس میں باتیں کرتے ہیں, پکھیرو میں بھی گدھ ہیں اور باقی وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کیونکہ دے ڈو کمیونیکیٹ. تو پتہ نہیں بات کہاں سے چلی اور کہاں سے. یہ ویسے جو منطق الطیر تھی, آپ نے منطق الطیر جدید لکھی, یہ کافی ایک مطلب مشکل اور ایک بڑے رائٹر کے بعد ایک نئی کتاب لکھنا منطق الطیر جدید, تو یہ کیسے خیال آیا آپ کو؟ کیونکہ ایکچولی دیکھیں یہ جو ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ میں ہیر رانجھا جو بہت مرتبہ لکھی جا چکی ہے اس کو اردو میں لکھوں, کیونکہ ہر ایک کا اپنا ورژن ہوتا ہے نا. تو اس کے لیے مجھ میں ہمت نہیں تھی کیونکہ اس کے لیے جو ریسرچ. تو اسی طرح منطق الطیر جدید میری فیوریٹ کتاب ہے اور مطلب ہے کہ میں اس کا تذکرہ بھی کرتا رہتا ہوں. تو اگر منطق الطیر انہوں نے لکھی ہے تو آج کی حقیقتوں, مطلب اس میں پرندے ہیں وہ سچ کی تلاش میں نکلتے, تو آج بھی ہم سچ کی تلاش میں تو نکلتے ہیں نا. تو میں نے اس حوالے سے اس میں اتار کے پرندے بھی ہیں اور تارڑ کے بھی پرندے ہیں, اس میں ایڈ میں نے کیا ہوا ہے کہ اس میں ایک کرشن پرندہ بھی ہے جو بڑا خوبصورت ہے, اور جو ہے قرۃ العین طاہرہ ایران کی خاتون فارس کہا جا اقبال نے, خاتون عجم, تو اس کے کنویں میں سے جہاں سے ہلاک کی وہاں سے ایک پرندہ آیا, ایک بدھ پرندہ آیا. چنانچہ وہ بہت سارے پرندوں کا اجتماع ہوتا ہے ٹلہ جوگیاں میں, تو وہ سب کے سب میں نے خود کریٹ کیے. سوال یہ ہے کہ وہاں سے مجھے تہران یونیورسٹی سے, کیونکہ وہاں پہ مولانا روم کو اس طرح اون نہیں کرتے جتنا فرید الدین نتار کو کرتے. تو وہاں سے ایک سیمینار ہوا اس کتاب پہ اور انہوں نے کہا کہ یہ ایران میں بھی فرید الدین نتار کے حوالے سے ایسا ناول ٹائپ نہیں لکھا گیا. بہت ہی عمدہ بات ہے. آپ جی ایک اور آپ کی کتاب کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جو ناولٹ ہے روپ بہروپ, جی, جس پہ سلیم الرحمان صاحب نے بہت خوبصورت اس کا ایک ابتدائیہ بھی لکھا ہے. اس میں میں چاہوں گا آپ تھوڑی سی اس پہ بات کریں. مجھے جو خاص طور پہ دو پہلو اس میں بہت دلچسپ لگے. ایک تو جس طرح سے آپ کا ایک لیول پہ کئی کتابوں میں ایک سریلزم اور میتھولوجیکل تھیمز اور ہسٹوریکل لٹریری تھیمز کے ساتھ انگیجمنٹ ہے, وہاں یہ کرتے ہوئے, اور وہ ظاہر ہے ہمیشہ کی طرح بہت کامیابی سے کرتے ہوئے, ایک آلموسٹ بروٹل ریئلزم کی طرف وہ کتاب جاتی ہے. یہ میری اصطلاح ہے, غلط ہو سکتی ہے, لیکن وہ مجھے لگا کہ بہت مؤثر بھی تھی اور بہت اہم ہے آج کل کے پیرائے میں جہاں پہ اتنی انٹالرنس ہے. سو میں چاہوں گا کہ وہ کتاب, اس میں مجھے آلموسٹ غصہ نظر آیا, فرسٹریشن نظر آئی, جو آپ کی نارمل ٹون نہیں ہے. آپ سیٹائر کرتے ہیں, آپ رومانس لکھتے ہیں, وہاں پہ مجھے لگا کہ جیسے ایک آدمی کہتا ہے نا کہ اب بس ہو گئی ہے. کیا میرا تاثر درست ہے؟ وہ کس کیفیت میں لکھی گئی کتاب روپ بہروپ, کس کیفیت میں, یا کیا آپ کا محرک ہے؟ میں یہاں کچھ کہنا نہیں چاہتا, میں اب بھی غصے میں ہوں. جس ملک میں آئین جو ہے اگر کہتا ہے کہ 120 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تو نہیں ہوتے, تو وہاں آپ غصے میں ہی ہوں گے. باقی میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, لیکن مجھے ڈیگو ڈالے سے بہت ڈر لگتا ہے. اس عمر میں خاص طور پہ میں شہید نہیں ہونا چاہتا. ایک میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ کو عام لوگ بھی بہت پڑھتے ہیں, خاص لوگ بھی پڑھتے ہیں, لیکن آپ کے ناولوں کے کچھ انگریزی تراجم بھی ہوئے ہیں. جی جی. اور خاص طور پر آپ کا جو ایک بہت ہی کمال کا ناول ہے, بلکہ اردو ناولوں میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل, بہاؤ, جس نے اردو ناول کی تاریخ کو بدل دیا. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, اس کے بعد آپ کنٹینیو بہاؤ کے حوالے سے. پچھلے دنوں 2-3 جو انجینئرز ہیں جن کا لٹریچر سے کوئی تعلق نہیں, تو انہوں نے بڑے تفصیلی مضامین لکھے بہاؤ کی جو کلائمیٹک چینج ہے, جس طرح دریائے سرسوتی جو ہے خشک ہوتا ہے اس کے اوپر, اور بڑی تفصیل سے. تو انہوں نے, ان میں سے ایک نے مجھے ٹیلی فون بھی کیا کہ
تب کلائمیٹک چینج کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، تو آپ نے کیسے محسوس کر لی؟ تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ ایکچولی جو رائٹر ہے اگر تھوڑا بہت کریٹو بھی ہے، اس کی ایک ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہوتی، وہ بھانپ جاتا ہے کہ یہ ہونا ہے، اور اس کے لیے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ بھانپ جاتا ہے اور اس کو لوگوں کو بھی خبر کرنی ہے کہ یہ ہونے کو ہے، کہ وہ ڈومس ڈے جو ہے، جس طرح وہ ایک گریک سیئنگ ہے کہ دوز whom gods wish to destroy make them mad first. جن قوموں کو خدا جو ہیں ان کے اپنے گریک جو ہیں وہ ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں، پہلے ان کو پاگل کر دیتے. آئی فیل کہ اس وقت ہم پاگل ہو چکے ہیں. اب دیکھیے نا کہ سیالکوٹ میں جو ہوا تھا کہ 200 لوگ ایک بندے کے پیچھے طیش میں آ کے غضب اس کو لنچ کر رہے ہیں. وہ ایک آدھ آدمی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فنیٹک ہے، لیکن جب 200 آدمی ہوں گے تو دیور میڈ بھی. تو ہم من حیث القوم اوور آل وہ جو سینٹی کی لکیر جو ہے وہ کراس کر چکے ہیں. اب کیا ہم وہاں سے واپس آ سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں ہمیشہ میرا بڑا ایک فیوریٹ شعر تھا، بابا ظہیر کاشمیری میرے بڑے فیوریٹ ہیں، میں پڑھتا تھا اینڈ آئی بلیوڈ ان دیٹ. انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ نہیں، ہمارے بعد بھی اندھیرا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال، ہاں وہ آپ کر رہے تھے ٹرانسلیشن. جی ایک تو آپ کے مجھے بہاؤ کا ٹرانسلیشن سفیر اوان صاحب کا، ان کا ذکر کرنا ضروری ہے، جنہوں نے آپ پہ کتاب بھی لکھی ہے تارڈز فریجائل ٹائمز، اور آپ کے بارے میں میرا خیال ہے چند اچھی کتابوں میں شامل ہے. جی. اور دوسرا انہوں نے آپ کے اس ناول کا ترجمہ بھی کیا ہے دا ساروز آف سرسوتی. جی. تو اس کی انگریزی ترجمے کی ریسیپشن کیسی رہی؟ ایک تو میں یہ کہوں کہ اس کا کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ باہر کا پبلشر اسے شائع نہ کرے. ساما کو معلوم ہوگا یہ ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اردو نہیں پڑھ سکتے. لیکن یہ ڈاکٹر اسیر اوان کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں، یہ کو 15 سال پہلے میرے پاس تشریف لائے، ملنا چاہتے، کہنے کہ جی میں آپ سے ایک معذرت کرنے آیا، اور وہ یہ ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا انگلش لٹریچر میں، اور میں اردو لٹریچر کو درخور اعتراض نہیں سمجھتا تھا. پھر میں نے آپ کا ناول بہاؤ پڑھا تو میں آپ سے معافی مانگنے آیا. فرام دیٹ پوائنٹ آن ورڈس ڈاکٹر اسیر اوان جو ہیڈ ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے وقف کیا ہوا ہے میرے ناولوں کے بارے میں لکھنا. چنانچہ پہلے انہوں نے ساروز آف سرسوتی بہاؤ کو کیا، آج کل کچھ اور کر رہے ہیں، ان کی بیگم اس کو ٹرکش میں کر رہی ہے. اور یہ کتاب جو ہے انہوں نے پچھلے 10 برس میں مختلف ناولز کے حوالے سے انگریزی میں لکھے جو بین الاقوامی جریدوں میں بھی شائع ہوئے. اینڈ آئی فیل کہ اس طرح کا کام جو ہے بہت معاون ثابت ہوتا ہے پروجیکشن کے لیے. ایک آخری سوال صرف میں آپ سے کرنا ہوں، پھر اسامہ، پھر باقی آپ سے کھولیں. جی. پارٹیشن پہ اردو میں بہت لکھا گیا، انتظار صاحب نے پارٹیشن پہ لکھا، عبداللہ حسین نے لکھا، اور قدرت حیدر لکھا. آپ نے بھی پارٹیشن کو موضوع بنایا. ابھی آپ کا جو ہے خسوخا شاک زمان نے اس میں پنجاب کی پوری اس کو تاریخ لکھی، روپ بہ روپ کا ذکر کیا جس میں بروٹل ریئلزم کا اس کا موضوع بھی پارٹیشن ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ باقی لکھنے والے جو پارٹیشن پہ جنہوں نے لکھا اور آپ نے جس طرح لکھا، کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ فرق ہے؟ نہیں، میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہتا، ہر ایک کے اپنے تجربے ہوتے ہیں. مثلا گلزار صاحب نے ایک ناول لکھا دو لوگ، ابھی بلکہ گلزار صاحب سے گفتگو بھی ہو رہی تھی. آپ سے گزارش ہے کہ اس کے بعد آپ گلزار صاحب کی باتیں سننے ضرور جائیں. تو انہوں نے مجھے کہا دباچے کے حوالے سے، تو میں نے لکھا ان کے اپنے ایک تجربات. میں یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ راکھ سارا کچھ مطلب ہے کہ ہم نے بھی ان پہ بہت زیادہ ظلم کیے نا، ہم بھول جاتے ہیں، ہم فراموش کر دیتے ہیں. ہم بہت اپنے حساب سے ہم چاہتے ہیں کہ بہت ہم پہ ظلم ہوا ہے. نہیں، ظلم ہم نے بھی بہت کیے. جو تھا شالمی گیٹ، اس کے اندر ہندو آبادی تھی ہزاروں کی تعداد میں، میرے سامنے، میں گواہ ہوں.
اس کے گیٹ بند کر دیے گئے اور اس کو آگ لگائی گئی. اس میں ہزاروں عورتیں بچے سب جل کے خاک ہو گئے اور ان کی خاک اڑتی رہی 15-20 روز لاہور کے آسمان پہ, اور وہ میرے چہرے پہ پڑتی گئی, اور وہی خاک اب بھی میں فیل ہوتا ہوں کہ ہے. چنانچہ ایک صرف میں انسیڈنٹ, میں رنگ محل مشن ہائی اسکول میں پڑھتا تھا, ایک دم معلوم ہوا کہ کرفیو لگ گیا 1947. تو بچے بھاگنے شروع ہو گئے, لوگ آنے شروع ہو گئے, مجھے لینے کوئی نہیں آیا, تو میں خود ہی ہم چیمبرلین روڈ پہ تو جا رہا تھا, تو آگے فٹ پاتھ پہ ایک شخص لیٹا ہوا. تو میں نے کہا پتہ نہیں یہ لیٹا کیوں ہوا ہے یہاں پہ. اب میں اس کے قریب گیا ہوں تو اس کے پہلو میں ایک خنجر تھا اور یہاں سے اس کے خون بہہ رہا تھا. اچھا, یہ پہلی لاش تھی جو میں نے دیکھی بچے کے طور پہ, اور وہ خون بہتا بہتا نا ایک نقشہ سا بن گیا. بعد میں نے سوچا کہ یہ نقشہ نہ پاکستان کا ہے نہ ہندوستان کا ہے, یہ انسانیت کے خون کا نقشہ ہے. تو وہ میرے چہرے پہ سب, اور چنانچہ جس طرح میں نے عرض کیا, ذرا سا آف ہو جاؤں کہ ان دنوں میرا ایک پروگرام چل رہا ہے ایکسپریس پہ کارواں سرائے, اس میں بھی میں نے پارٹیشن کے اوپر 5-6 ایپیسوڈ کیے ہیں. ابھی فلسطین کے اوپر کیے ہیں. فلسطین کے حوالے سے 1-2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس سے کیسے. میں 1975 میں PLO جوائن کرنے کے لیے بیروت گیا. ہم اس زمانے میں لوگوں میں ہمارے اور طرح کے ہوتے تھے ہیروز یا آئیڈیل, تو خواہش تھی کہ بھئی کچھ کیا جائے. اب بالکل پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں. تو باہر تھا اور انہوں نے مجھے قبول نہ کیا کیونکہ میں شادی شدہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں. لیکن اس کے ساتھ میری جڑت رہی فلسطین کے ساتھ. تو باقی آپ کو میں تفصیل سے کیا بتاؤں, آپ جانتے ہیں. اس میں نے 2-3 سوال اٹھائے تھے. ایک تو آپ بالکل ٹوٹلی آپ مجھ سے وائلنٹلی ڈس ایگری کر جائیں بے شک, لیکن یہ میرا دیر از نو سچ تھنگ ایز مسلم امہ. میں گھوما ہوں, جغرافیکل تمام باؤنڈریز کی ہیں, اور کہیں بھی میں نے اس کانسیپٹ کو نہیں دیکھا, پوری ہسٹری کو یہ صرف سب کانٹیننٹ کے مسلمان, کیونکہ ہماری جڑت نہیں ہوئی اس سرزمین سے, ہم وہ خواب دیکھتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا, نصاب میں پڑھاتے ہیں کہ جی امہ کا ایک کسی کو کانٹا چبھے پوری امہ کو درد ہوتی. 6000 بچوں کے کانٹے نہیں چھپے آپ کو جو ان کی لاشیں پڑی ہوئی. کہاں ہے امہ, ویئر از اٹ. اور ایک اور بات, یہ بہت ساری باتیں ہیں, اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. تو مطلب یہ ہے کہ جی 30 ملکوں کی ایک آرمی بنی, مسلمان ملکوں کی, جہاں بھی ہوگا کچھ نہ کچھ مسلمانوں کی آرمی پہنچے گی. اور اس کے ایک سپہ سالار تھے جو تلوار لے کے رقص کرتے تھے بادشاہوں کے سامنے. کہاں ہے وہ آرمی, ویئر از اٹ. اور ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب وہاں پہ ایک لڑکی نے فریاد کی, یہ سارا نصاب میں شامل ہوتا ہے, پلوٹ کرتے ہیں لوگوں بچوں کے ذہنوں میں. ایک فریاد کی اور ادھر سے محمد بن قاسم نے اس کی فریاد پہ لشکر کشی کی 16 سال کی عمر میں. حالانکہ بدترین قسم کی یہ کربا پروری تھی 16 سال کے بچے کو, کیونکہ وہ تاریخ کے بدترین, اسلام کے بدترین شخص حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا. اور بھی اقربا پروری تب سے چلی آ رہی ہے. تو کہا جی ایک, تو اب مطلب ہے کہ وہ جس طرح وارث شاہ کے لیے امرتا نے کہا کہ اج لکھاں دھیاں روندیاں, تو وارث شاہ نے کہا وہاں پہ غزہ میں لاکھوں عورتیں اور لڑکیاں چیخ رہی ہیں, تو یہ کیوں نہیں کسی کے لشکر کہاں گئے. تو یہ مطلب مختلف آپ نے کہا ہے نا کہ آپ بہت غصے میں تھے, تو اب میں غصے میں تھا, اب بھی ہوں, تو مجھے ذرا لائٹ کر لیں کوئی, کیونکہ میرا خیال کتنی ٹائم رہ گیا ہے. یہ میرے خیال سوالات, اور اگر آپ ایک بتا دیں کہ آج کل آپ کیا لکھ رہے ہیں, کوئی نیا ناول لکھ رہے ہیں یا؟ دیکھیں مجھ میں اب سکت نہیں رہی, میں 2-4 صفحے پڑھتا تھک جاتا ہوں. اصل میں میرے پاس کوئی نیا آئیڈیا نہیں. میں جب تک کو مجھے چیز تنگ نہ کرے میں اس کے بارے میں ناول کے حوالے کر رہا ہوں. وہ حرص ہے جسے وارث شاہ نے کہا ہے نا, اس کا پہلا مصرع ہے کہ وارث شاہ عمر ہوئی سم تھنگ, تبا حالی بھی حرص تھیں نہ باز آئی.
طبع جو ہے ابھی تک ہرس سے باز نہیں آئی. مجھ میں بھی میری جو طبع ہے وہ ناول اور فکشن لکھنے سے باز نہیں آ رہی, لیکن سخت نہیں, ہرس وہاں موجود. کل تو آپ نے کہا تھا مجھے کہ 3 کتابیں تیار ہیں. کل تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ 3 کتابیں تیار ہیں. اب وہ 2 سال میں نے 3-4 کتابیں ہیں, ان کو نارمل کتابیں ہیں. ایک لاہور کے بارے میں ہے, ایک خاکے ہیں مختلف لوگوں کے, نور جہاں, منٹو, صادقین وغیرہ کے, اور ایک پاکستان کا ٹریول ہے. تو اس میں ایک جس کے لیے وہ ہے 1 دن پیرس میں صرف 1 دن کے لیے گیا. تو اٹ واز اے گریٹ چیلنج کہ 1 دن کے لیے کیا سفرنامہ لکھا جا سکتا ہے. تو میرے سامنے جو مثال تھی وہ سولجینیسن کا ناول تھا ون ڈے ان دا لائف آف آئیون ڈینسوچ, 1 دن. یولیسس جیمز جوائس کا وہ بھی 1 دن کا. اور پھر مجھے منیر نیازی نے صلاح دی کہ 1 دن رہیں بسنت میں اور 1 دن رہیں دیار میں, 1 دن پھریں بے انت میں اور 1 دن رہیں خمار میں. تو وہ وہاں سے یہ شروع ہوا کہ 1 دن میں اگر آپ خمار میں رہ سکتے ہیں, بسنت میں رہ سکتے ہیں, تو 1 دن کے اوپر ناول نہیں سفرنامہ کے. تو وہ سفرنامہ آ رہا. تو باقی کافی ہو گیا, اب مجھے سانس لینے دیں. جی سوالات اگر سوالات کرنا چاہیں تو جی, اور مہربانی کر کے صرف سوال کریں, کیونکہ تبصرہ نہ میں نے کیجیے عرض کیا نا پلیز, کہ صرف سوال کیجیے. میرے کانوں سے کافی فارغ ہوں. اچھا میں ایک چیز میں عرض کر دوں یہاں پلیز, اس کا میں نے اپنی ایک معذوری کا اظہار کیا. وہاں آکسفورڈ کا فنکشن تھا, وہاں پہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے, کہنے لگے جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کان سے آپ نہیں سنائی دیتا, وہ کون سا کان ہے پہلے بتائیں. میں نے کہا بھائی اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جب انہوں نے کہا جی ہم تو بیٹھیں گے نہیں, آپ کی بات نہیں, ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ. تو میں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ یہ میری ثوابدید پر منحصر ہوتا ہے کہ میں کس وقت کون سے کان سے بہرا ہو جاؤں. اور تو اس وقت کیونکہ آپ لیفٹ ہینڈ پہ ہیں اور آپ نے جو بیہودہ باتیں کی ہیں میں نے وہ نہیں سنی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سوال ذرا مختصر ہوں اور آگے سے کوئی دوہرا دے تو مجھے آسانی ہے. جی پلیز. السلام علیکم سر. سر سیشن بہت زبردست تھا. اس میں ٹورزم پہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا کام کیا اور آپ کی اتنی کتابیں پڑھ کے اتنے لوگ آپ سے انسپائر ہو کے گئے. فیری میڈو جس طرح سے آپ نے ایکسپلور کیا, ہراموج بھی آپ نے آخری وقتوں میں بھی ابھی پچھلے ٹرپس کیے. تو آپ نے کیا چینجز دیکھی ہیں سر؟ آپ نے ہراموج پہلے بھی گئے, دوبارہ بھی گئے, اور پاکستان میں کون سی ایسی جگہ ہیں جو آپ دوبارہ وزٹ کرنا چاہیں گے؟ تھینک یو. یہ لمبا سوال ہے. میرے 15 سفر نامے ہیں ناردرن ایریا کے بعد. ان میں ایک نانگا پربت ہے جس میں فیری میڈوز کو میں نے انٹروڈیوس کرایا, مطلب فارنر جاتے تھے, پاکستانی نہیں جاتے. اسی طرح اور بھی ہیں اور وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ایک تارڑ جھیل بھی ہے وہاں پہ. لیکن اس سٹیج پہ آ کے میں نے ایک محسوس کیا ہے کہ میں نے ایک کرائم کمٹ کیا ہے. جو دنیا کی خوبصورت ترین چیزیں ہیں ان کو ویسا ہی رہنا چاہیے, ان کے بارے میں نہیں لکھنا چاہیے کہ وہاں وہ لوگ پہنچتے ہیں جو اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے, اس کو اسپوائل کرتے ہیں. تو میں جب فیری میڈو گیا تھا تو میں تنہا تھا نانگا پربت کے سامنے, there wasn't anybody there. تو اس کے بعد اب جو ہے 2-3 ہزار بندے وہاں جا رہے ہیں. تو وہ آئی فیل کہ میں آئی ایم رسپانسبل فار دیٹ پولوشن. وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے جس طرح عشق ہوتا ہے نا اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے, تو اسی طرح مجھے اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. جی نیل صاحب. آپ درختوں اور پرندوں کی اکثر باتیں کرتے ہیں, ابھی بھی آپ نے فرمایا تھا. جی. تو کیا کبھی کسی پرندے نے آپ سے بھی بات کی ہے؟ جی پرندے کسی یہ پرندے کہہ رہے نے ہیں- آپ سے بات کی کبھی کسی جگہ پہ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ناولوں میں پرندوں سے, درختوں سے جہاں باتیں کرتے ہیں, کہ کیا کسی پرندے نے بھی آپ سے بات کی؟ اب دیکھیں نا, آپ مجھے مقبوض الآواز سمجھ سکتے ہیں کہ وہ میں ہوں, لیکن ایسا ہے. مطلب لمبی بات ہو جائے گی, پرندوں پہ آئے گی تو بہت لمبی بات. میں باغ جناح میں سیر کیا کرتا تھا بہت, انتظار صاحب بھی وہاں سیر کرتے تھے. تو وہاں پہ ایک بڑا گھنا درخت تھا, وہاں پہ ایک پرندہ کوکتا تھا, دکھائی نہیں دیتا تھا.
تو ایک دن میں نے نیچے جا کے اس کی کاپی کی، جس طرح وہ ایک خاص کوک تھا نا، ہو کر کے جو بھی. تھوڑی دیر وہ خاموش رہا، پھر اس نے جواب دیا. اینڈ آفٹر دیٹ جس طرح میں کوکتا تھا وہ ایگزیکٹلی مجھے کہا، پرندہ تھا کوئی کوکتا تھا. چنانچہ میرا یہ مشغلہ تھا کہ میں وہاں جا کے پرندے سے باتیں کرتا تھا 5 منٹ. اس کا نیگیٹو ایک ہوا کہ ایک صاحب جو میرے ساتھ سیر کرتے تھے وہ کہنے کہ طاہر صاحب وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں پرندوں سے باتیں کرتا ہوں. تو انہوں نے باقی لوگوں کو خبردار کر دیا کہ اس کے قریب نہ جانا. یہ کہتا میں تو باہر دور. تو انتظار صاحب جو تھے میرے بہت محترم، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. وی ور ٹوٹلی ڈفرینٹ پیپل، یعنی ادب کے لحاظ سے بھی، کلچر کے لحاظ سے بھی. وہ گنگا جمنی کلچر کے تھے نمائندے، میں چناب اور راوی کا تھا. تو ہمیں کچھ بھی مشترک نہیں تھا، زبان بھی نہیں. ایک چیز مشترک تھی، وہ پرندوں کی محبت. وہ بڑے غور سے میری باتیں سنتے تھے. کئی مرتبہ ان کو میں نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں کوئی پرندہ گھر نہیں بناتا ایٹ دیٹ ٹائم، کیونکہ یہ سارے فورن درخت باہر سے لگائے ہیں نا، وہاں کے تو نہیں ہیں. تو وہ پرندے وہاں دانہ چننے کے لیے آتے ہیں اور واپس پنڈی کی طرف چلے جاتے ہیں اپنے اپنے برگد اور جو بھی شیشم ہے وہاں پہ. تو ہی واز فیسینیٹڈ. واقعی وہاں کوئی پرندہ جو ہے غیر ملکی درخت میں کبھی گھونسلہ نہیں بنائے. اچھا، ہمارے وہ دوست جو بنا لیتے ہیں باہر کی بستیوں میں، وہ بے آرام ہی رہتے ہیں. تو خیر یہ ایک ادا. تو میں نے ان سے کہا کہ آئیے آپ کو ایک پرندے سے ملاتے ہیں، وہ میرا دوست ہے. کہنے کہ چلیے. تو ہم وہاں پہ گئے. اب وہ انفارچونیٹلی یا تو اس روز آیا نہیں تھا یا اس کے کوئی ڈیٹ ویٹ تھی، چلا گیا کہیں. تو میں نے 1-2 دفعہ ہوا کیا تو وہ بولا نہیں. نثار صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو بول نہیں رہا. میں نے کہا آپ کی موجودگی کی وجہ سے وہ ذرا خوفزدہ ہے کہ وہ پنجابی پرندہ ہے، آپ اس کے لب و لہجے میں غلطیاں نکال دیں گے. تو انتظار صاحب واز انٹرسٹڈ ان برڈز. ان کی آپ دیکھیں ان کی کہانیوں وغیرہ میں بھی آپ کو پرندے اور جانور ملیں گے، زرد کتے جو بھی ہے. تو میرا وہی جو ہے، آپ کا ادب تب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک آپ ان میں پوری کائنات کو، جس میں یہ سارے، اب دیکھیں نا، میں اب کیا بیان کروں کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے ایک خاص مطلب وقت میں، ایک خاص رستے میں، تو وہ دیر سے آئے اس روز دربار رسالت میں. کسی نے پوچھا کہ کیا آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنی دیر ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک کتیا نے پلے دیے ہوئے. جب میں گزرتا تھا تو وہ ڈرتی تھی کہ کہیں یہ شخص مجھے گزن نہ پہنچائے. میں ایک ماں کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا. تو آپ بتائیں، وہ جو ماں ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی اہمیت کوئی کم ہے؟ وہ جو حضرت کہتا تھا کہ میں تو پیامبر تھا سلمان کا، عشق نامے لے کے جاتا تھا. وہ گدھا یہ کہتا ہے کہ جی تمہیں پتہ ہے مجھے خرے عیسیٰ کہا جاتا ہے. اور سب سے میں اب ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے کچھ لکھا بھی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی قصوہ، آپ جانتے ہو. قصوہ میری سب سے فیورٹ جانور. آپ اس کی پوری تاریخ دیں. جب ہجرت پہ آغاز ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی شاید اسماء، یا مجھے اب یاد نہیں، وہ لے کے آئیں 2 اونٹنیاں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک حضرت ابو بکر. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ آپ کے لیے. تو انہوں نے یہ کہا تھا، فرمایا، انہوں نے کہا اس کے پیسے تمہیں لینے پڑیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں میں گفٹ. انہوں نے کہا نہیں، کوئی پیغمبر اس جانور کی سواری نہیں کرتا جو اس کی ذاتی ملکیت نہ. یہ آج آپ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اچھا. چنانچہ انہوں نے باقاعدہ ادائیگی کی. تو قصبہ پہ سوار ہو کے، میں مختصر کروں گا، بڑا لمبا سا دیکھیں کیوں میں جانوروں کا.
تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں وہاں گئے ہیں مدینہ میں داخل ہوئے ہیں، تو وہاں پہ بہت سارے مختلف قبائل وہ آگے آگے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے قبیلے کے ساتھ آئیں، آپ ہمارے پاس ہتھیار زیادہ ہیں ہمارے پاس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اونٹنی قصوہ جہاں یہ چوز کرے گی، جہاں بیٹھے گی وہاں پہ میں اتروں گا. کیوں؟ ایک لفظ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کتابوں میں، یہ معمول کر دی گئی ہے. کس کی جانب سے؟ ڈائریکٹ اختیار اسوا دیا گیا. چنانچہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس کو معمول کیا گیا، قصوہ جہاں بیٹھے گی، اور تمہیں آپ کو پتہ ہے. اور اس کے بعد بڑی لمبی ہسٹری ہے، آخر میں آتا ہوں. مختلف جنگوں میں قصوہ ہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور مطلب جب فتح مکہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ پہلا طواف انہوں نے وہاں پہ کیا. اندر لے کے جاتے ہیں جب انہوں نے، مطلب دیٹ واز دا مومنٹ جب اسلام غالب آتا ہے، کفر کا خاتمہ ہوتا ہے. تو وہ خانہ کعبہ کے اندر باقی بھی لوگ سارے صحابہ کرام تھے، تو کس کو چوز کرتے ہیں اندر لے جانے کے لیے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. He preferred him to everybody else. یہ آن ریکارڈ. ہم حضرت بلال کے بارے میں کیونکہ زیادہ نہیں کرتے. اچھا، بعد میں اس پہ اختتام کروں گا. تو پہلا جو طواف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل نہیں کیا تھا، وہ قصوہ پہ سوار ہو کیا. تو آپ اس اونٹنی کی عظمت دیکھیں نا، جس نے پہلی مرتبہ ایک پیغمبر کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا. اس لیے یہ جانور اور پرندے مجھے بہت عزیز. بہت بہت اسی خوبصورت بات پہ ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ اب وقت جو ہے انفارچونیٹلی ہمارے پاس اور نہیں ہے، لیکن اتنی دلچسپ، اتنی خوبصورت گفتگو آپ نے ہمیشہ کی طرح کی اور جس سے ہم سب مستفید ہوئے. سو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی. اور معذرت سوالات نہیں لے سکے، وقت ختم ہو گیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تارڑ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی دیر ہمیں برداشت کیا. تو ہم اسی طرح رخصت کریں گے جس طرح ہم نے تارڑ صاحب کو ویلکم کیا تھا. جیسے ایک اپنے بڑے ادیب کو ہمیں رخصت تو نہیں کریں گے، ہم تو چاہتے ہیں. اور ایک اور میری درخواست ہے آپ سب سے کہ جس عمروں کی جن حصوں میں یہ ہمارے بزرگ ہیں، آپ سب نے دعا کرنی ہے. تارڑ صاحب کی صحت بہت اچھی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کرے اور انہیں قائم رکھے اور اگلے برسوں تک یہ کام کرتے رہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.